اے امام، اے امام، اے امام، جعفر صادق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ رات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں مراجع اعظام، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ عنوان گفتگو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بحیثیت معلم۔ سورہ جمعہ کی جس دوسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم اس میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ وہ خدا جس نے امیین میں انہی میں سے رسول کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں ان کے سامنے، ان کے نفسوں کو پاک کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو قرآن مجید کے مطابق پیغمبر اسلام کے بعثت کا اساسی مقصد لوگوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی، علم کے نور میں لانا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جد رسول خدا کے اسی مقصد کو احسن طریقے سے پوری دنیا میں پھیلایا، اور آپ کی حیات طیبہ کا سب سے روشن پہلو ہے علم کا پوری دنیا میں پھیلانا، اور آپ نے اس کے لیے مدینہ منورہ کے اندر آج سے 1300 سال پہلے اس وقت کی سب سے عظیم درسگاہ، سب سے بڑی یونیورسٹی قائم کی، کہ جس کے لیے علامہ مفید علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب الارشاد میں کہ امام کے درس میں 4000 شاگرد شامل ہوتے تھے۔ آج سے 1300 سال پہلے آپ مدینہ منورہ کی آبادی کا اندازہ کریے، اور پھر وہاں اتنی کثیر تعداد میں شاگردوں کا امام کی خدمت میں حاضر ہونا اور علم کا حاصل کرنا یہ بتاتا ہے کہ آپ وہ علم کے بحر ذخار تھے، ٹھاٹھے مارتا ہوا علم کا وہ سمندر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم کا وہ بحر بے کراں تھے کہ جس کو جس بھی علم کے شعبے میں تشنگی محسوس ہوتی تھی وہ سیرابی علم کے لیے امام کی خدمت میں آتا تھا، اور امام علیہ السلام بغیر کسی نسلی، مذہبی، فرقے، دین، دھرم کے تفرقے کے بغیر، تعصب کے بغیر تمام تشنگان علم کو مکمل طریقے سے آپ سیراب کرتے تھے، اور ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق اس بحر ذخار سے علم لے کر جاتا تھا۔ یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ علماء اہل سنت کے، برادران اہل سنت کے جو 4 بڑے امام ہیں
ان 4 بڑے اماموں میں سے جو سب سے بڑے امام اعظم جناب ابو حنیفہ امام اعظم کہلائے جاتے ہیں، خود ان کا یہ فرمان ہے کہ وہ کہتے ہیں لولا السنتان لہلکت نعمان، کہ اگر وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ کر شاگردی حاصل کرتے ہوئے علم حاصل کیا، اگر وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک تباہ و برباد ہو جاتا۔ تاریخ اور محققین یہ لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت کے جو 4 بڑے امام ہیں ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رابطہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یا تو وہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں امام کے یا انڈائریکٹ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء اس دور میں تھے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو علم کے حصول کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں نہ آتا ہو۔ تو امام کی حیات طیبہ پہ روشنی ڈالنے کے لیے تو بہت وقت درکار ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں میں اپنے موضوع کے بیان کے لیے کہ امام کی زندگی میں بہت سارے کامیابی کے پہلو ہیں، لیکن ان میں سب سے عظیم اور سب سے بڑا کارنامہ علمی کارنامہ ہے کہ جس کی بنیاد پر شیعہ اثنا عشری کی فقہ ہمارے چھٹے امام کی طرف منسوب ہو گئی، اور یہ کہا جاتا ہے فقہ جعفری، اور یہ شیعہ فرقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور اور معروف ہے۔ امام نے جہاں بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی نسلی یا مذہبی امتیاز کے سب کو برابر سے علم سے سیراب کیا، سب کو برابر سے علم دیا، جو بھی آپ کی خدمت میں جس بھی طرح کا علم لینے کے لیے آیا، جس شعبے سے متعلق تھا، آپ نے اس کو سیراب کیا۔ وہیں پر آپ نے حقیقی دین محمدی کے پھیلاؤ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہبری کے لیے آپ نے ایک خاص شاگردوں کا حلقہ بنایا، ان کی تربیت کی، ان کو اس طرح سے آپ نے علم دیا، اس طرح سے ان کی تربیت کی، اس طرح سے ان کی پرورش کی کہ وہ شاگرد صرف آپ سے علم جو لیتے تھے صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ نے ان کے اندر وہ صلاحیت و استعداد پیدا کر دی کہ وہ خود احادیث سے، قرآن مجید کی آیات سے استدلال کرتے تھے، استنباط کرتے تھے، معنی اور ماخذ کو بیان کرتے تھے، اس کو درک کرنے، اس کے حاصل کرنے کی صلاحیت اور قوت اور استعداد امام علیہ السلام نے ان کے اندر پیدا کر دی، اور ہر ایک کو تمام علوم میں سے ایک ایک علم میں متخصص اسپیشلسٹ آپ نے بنا دیا، متخصص امام نے بنایا۔ اسی لیے ہشام بن سالم امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت خاص شاگرد ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم تمام شاگرد امام علیہ السلام کی خدمت میں تشریف فرما تھے کہ ایک شام کا رہنے والا ایک شخص آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے جعفر صادق، میں نے سنا ہے کہ آپ سے جو بھی مسئلہ پوچھا جائے آپ اس کا جواب ضرور دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا بے شک۔ کہا تو میں آپ سے مناظرے کے لیے آیا ہوں۔ اب آپ ذرا تصور کریں، وہ شام کا رہنے والا ہے، اور شام میں اہل بیت کے خلاف کیسی فضا تیار تھی، اور وہاں کے ذہنوں میں اہل بیت کے بارے میں جو عداوت اور دشمنی تھی وہ سب پر واضح ہے۔ اب وہ اس فضا سے آیا ہے، اور اس کا پس منظر جو ہے وہ اہل بیت کے بارے میں جو ہے عداوت اور دشمنی والا ہے۔ وہ نہ تو اہل بیت کے علم کا اعتراف کرنے والا ہے، نہ ان کی امامت اور عصمت اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ولایت اور جو مقام عطا کیا اس کا اعتراف اقرار کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے سنا کہ کوئی ہے مدینے کے اندر جو اتنا بڑا عالم ہے کہ اس سے جو بھی مسئلہ پوچھا جائے، جو بھی علم کی جس بھی علم کے بارے میں گفتگو کی جائے، وہ اس کا ہمیشہ جواب صحیح اور درست طریقے سے دیتا ہے۔ تو آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے آیا ہوں مناظرہ کرنے کے لیے۔ امام نے فرمایا
کس چیز کے بارے میں تجھے مناظرہ کرنا ہے؟ کہنے لگا میں آپ سے قرآن مجید کے بارے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے ایک مرتبہ اپنے خاص شاگرد حمران بن عیون کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس سے کہا تم جا کر ان سے مناظرہ کر لو۔ وہ کہنے لگا میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا، میں حمران سے مناظرہ نہیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے کیسے اپنے شاگرد بنائے تھے اور کس طرح سے ان کی تربیت کی تھی، اور اب امام کو ان کی صلاحیتوں کے اوپر، ان کی استعداد کے اوپر کتنا بھروسہ اور مکمل یقین تھا کہ امام نے عجیب جملہ کہا کہ تم جاؤ حمران سے مناظرہ کرو، ان غلبتہ غلبتنی، اگر تم اس مناظرے میں حمران کے اوپر غالب آ گئے تو یہ تمہارا غالبانہ حمران کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ میرے اوپر غالبانہ ہوگا۔ اللہ اکبر! امام کے کیسے شاگرد تھے۔ وہ گیا اور جانے کے بعد جب اس نے حمران سے قرآن کے بارے میں مناظرہ کیا تو تبھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور امام کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے جو بھی ان سے معلوم کیا سب چیز کا انہوں نے جواب دیا ہے، اب میں آپ سے عربی کے بارے میں جو ہے وہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے آباد بن تغلب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم جا کر عربی کے بارے میں ان سے مناظرہ کر سکتے ہو۔ وہ وہاں پر گیا، ان سے مناظرہ کیا، وہاں پر جب اس کو منہ کی کھانی پڑی تو ایک مرتبہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا میں اب فقہ کے بارے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے جناب زرارہ کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے جاؤ فقہ کے بارے میں زرارہ سے مناظرہ کر لو۔ وہ گیا، جناب زرارہ سے اس نے مناظرہ کیا، اور جب وہاں شکست کھائی تو کہنے لگا کہ میں اب جو ہے وہ توحید کے بارے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے ہشام بن سالم کی طرف دیکھا اور کہا جا کے ان سے مناظرہ کر لو۔ وہ گیا، جب توحید کے بارے میں اس نے مناظرہ کیا اور وہاں سے شکست کھائی تو کہنے لگا میں اب علم کلام کے بارے میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے ایک مرتبہ مومن طاق کی طرف اشارہ کیا۔ مومن طاق نہایت ہی مناظرے میں ماہر اور حاضر جواب شخص تھے۔ جیسے ہی وہ ان کے پاس گیا، وہاں پر جب وہ شکست کھایا تو کھانے کے بعد آ کر کہنے لگا کہ میں اب آپ سے امامت کے بارے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے ہشام بن حکم کی طرف دیکھا اور کہا کہ جا کر ان سے مناظرہ کر لو۔ ایک مرتبہ جب وہ ہشام بن حکم کی پاس گیا اور جب اس نے ہشام بن حکم کے استدلالات اور بیانات کے امامت کے بارے میں سنا، امامت کی ضرورت کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں سنا تو حیرت و تعجب کے سمندر میں ڈوب گیا۔ ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں سمجھ گیا آپ نے خود مناظرہ مجھ سے کیوں نہیں کیا، آپ نے اپنے شاگردوں کے پاس مجھے بھیجا اس لیے کہ آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ کے شاگرد ایسے صاحب صلاحیت اور متخصص ہیں تمام علوم میں۔ امام مسکرائے اور کہا کہ بے شک بتانا یہی تھا۔ امام نے بتایا کہ دیکھو جس کے شاگرد ایسے ہوں تو پھر معلم کیسا ہوگا، جب ماننے والے شیعہ ایسے ہیں تو پھر ان کا امام کتنا بڑا عالم ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی، عزادارو، یہی علم کی روشنی تھی کہ جس سے جو آپ کے دشمن تھے ان کے بھی قلوب جب منور ہو جاتے تھے تو آپ کے قدموں میں آ کر اپنا سر جھکا دیتے تھے۔ حکومت وقت کو اسی کا خوف اور ڈر تھا، اسی لیے انہوں نے آپ کی شمع حیات کو، اس علم کے سرچشمے کو، اس بحر ذخار کو مٹانے کے لیے پوری سازش کی، اور آج کی وہ تاریخ روایت کی بنیاد پر کہ جس میں منصور دمانقی ملعون نے امام کو زہر دیا، ہاں عزادارو، ہمارا یہ امام زہر کی شدت سے بستر پر کروٹیں بدلنے لگا۔ ایک مرتبہ کل کا وہ وقت آیا کہ امام موسی کاظم علیہ السلام بابا کے پاس ہیں، یہ مدینہ رسول ہے۔ ایک مرتبہ امام کی پیشانی پر موت کا پسینہ آیا، امام نے ایک مرتبہ قبلے کا رخ کیا، آواز دی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو یہ مدینہ تھا، دھوم دھام سے امام کا جنازہ اٹھا،
امام موسی کاظم علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، بقیع میں لے آ کر امام محمد باقر کے پہلو میں امام جعفر صادق کو دفن کر دیا۔ عزادارو، میرا دل کہتا ہے کہ جب اس شان و شوکت کے ساتھ امام کا جنازہ اٹھا ہوگا، ارے شاید آپ نے کربلا کا رخ کیا ہوگا، اے جد مظلوم، میرا جنازہ اس شان سے اٹھ رہا ہے اس لیے کہ میرا بیٹا موجود ہے، مگر ہائے رے کربلا، آپ کا بھی تو جوان بیٹا موجود تھا، لیکن اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توکے خاردار، کیسے بابا کو ایک گز کفن دیتا۔ لیکن عزادارو، کربلا اور مدینہ، ارے آج جب آپ کربلا جائیے، امام کا روضہ دیکھیے، غریب کربلا امام حسین کا روضہ دیکھیے، زائرین کی کثرت، وہ شان و شوکت، وہ عظمت تو محسوس نہ ہوگا کہ یہ اجڑے ہوئے بن میں کوئی مسافر سو رہا ہے۔ لیکن عزادارو، ارے مدینے میں آ جائیے تو وہیں پر بقیع میں چند ٹوٹی ہوئی قبریں، نہ روضہ ہے نہ دری، رات کی شبنم، دن کی دھوپ، امام حسین کی مصیبت ختم ہو گئی، لیکن امام جعفر صادق کی مصیبت ابھی بھی برقرار ہے۔ ذوالفقار، صاحب ذوالفقار کے ہاتھ میں تڑپ رہی ہے، کبھی اذن ظہور ہوگا اور ظالموں سے انتقام لیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔